کون بلال؟ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے. جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا کوئی نہیں جانتا تھا. جس دن سے کلمہ پڑھا ہے دنیا جانتی ہے بلال نبی کا غلام. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. دنیا جان گئی ہے حضرت بلال امیہ کے غلام تھے. امیہ کو پتہ چلا انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے. گھوڑا اٹھاتا ہے اور مارنا شروع کر دیتا ہے. کہتا میں نے سنا ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں ہاں حضور کا کلمہ پڑھا ہے. بولے کلمہ نہیں چھوڑے گا؟ بولے کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا ہے، وقت آئے گا کائنات چھوڑ سکتا ہوں، کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. بلال سے پوچھ تنہا بلال ہے. میں نے کہا بلال ڈر نہیں لگتا ہے؟ بلال بولے میں نے کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے برسائے جا رہے ہیں، پتھریلی زمین پہ گرم گرم پتھری زمین پہ تجھے لٹایا جاتا ہے. او میرے نبی کے عاشق میں ڈر نہیں لگتا ہے؟ بلال کہتے ہیں اب میری نگاہوں میں، او میرے نبی کے غلام تم کہتے ہو ڈر نہیں لگتا ہے، اور ڈر اسے لگتا ہے جو کسی دنیا دار کو دیکھے. میں نے تو مدینے کے تاجدار کو دیکھ لیا ہے. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں. دنیا دار ہوگا جو ڈر جائے گا میں مدینے کے تاجدار کا غلام ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون بلال ہے؟ حضور سے بے حساب محبت کی ہے. بہت ماری جاتی تھی بلال پہ. حضرت بلال کو دن میں مارا جاتا تھا، چمڑی جسم کی ادھڑ جاتی تھی، پھر رات میں نمک اور مرچوں کی مالش جسم پر کی جاتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. سوچ کے دیکھو مسلمانوں، یقین وہی بلال کہ جس کو ماری جاتی تھی، کوڑے برسائے جاتے تھے، وہی بلال جب عزت دینے کی بات آئی پھر اللہ نے فتح مکہ میرے آقا کو عطا فرمایا. جب حضور کو فتح مکہ عطا فرمایا تو حضور صحابہ کے ساتھ میں مکہ شریف آگے 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 نبیوں کے سردار ہیں، پیچھے پیچھے اصحاب پیغمبر. میرے آقا کے صحابہ پیچھے پیچھے ہیں. سرکار کے صحابہ نماز کا ٹائم قریب، سرکار نے فرمایا اذان کا وقت ہو گیا میرے یارو اذان پڑھنا ہے. سرکار نے جب اتنا فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دل اندر سے خوش ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق کا دل خوش ہوا کہ حضور اشارہ مجھے کریں گے. کیونکہ دل میں خیال کیوں آیا؟ جنگل میں مصطفیٰ کے ساتھ، مدینہ میں مصطفیٰ کے ساتھ، مکہ میں مصطفیٰ کے ساتھ، حضر میں مصطفیٰ کے ساتھ، میرے آقا سید کونین کے غلام و سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ، میرے آقا جنگ بدر میں مصطفیٰ کے ساتھ، جنگ حنین میں مصطفیٰ کے ساتھ، جنگ خیبر میں مصطفیٰ کے ساتھ، غار ثور میں مصطفیٰ کے ساتھ، غار حرا میں مصطفیٰ کے ساتھ، بدر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ، زمین میں رہے مصطفیٰ کے ساتھ، زمین کے نیچے ہیں قبر میں مصطفیٰ کے ساتھ. دل میں خیال ہے حضور میری طرف اشارہ کریں گے ابو بکر اذان پڑھو، لیکن میرے آقا سید کونین نے حضرت ابو بکر سے نہیں کہا. جناب عمر کے دل میں خیال میری طرف اشارہ، عثمان غنی کے دل میں خیال میری طرف اشارہ ہوگا، جناب مولا علی کے دل میں خیال ہے میری طرف اشارہ ہوگا. صحابہ کی نگاہیں مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہیں، میرے نبی کی نگاہ بلال کو دیکھ رہی ہے. اس صحابہ یہ دل میں خیال کیے ہوئے حضور ہماری طرف اشارہ کریں گے اور ہم سے فرمائیں گے اذان پڑھو. میرے آقا نے فرمایا میرے یارو بلال کہاں ہے؟ جب اتنا فرمایا حضرت بلال پیچھے تھے، آواز لگاتے لبیک یا رسول یا رسول اللہ، آپ کا غلام بلال حاضر ہے. میرے آقا نے فرمایا بلال اذان پڑھ. حضرت بلال کہتے یا رسول اللہ اذان پڑھو، مگر یہ بتائیں اذان پڑھو کہاں؟
جگہ بتا دیں کہاں پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھوں جناب بلال سے نے اتنا عرض کیا میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے پہ چڑھ جا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ دے اتنی عزت ہے اس معنی سبحان اللہ حضور نے حضرت بلال کو چڑھایا اتنی عزت کائنات میں حضرت بلال کے علاوہ اس معنی کر ویسے تو حضرت ابو بکر کے برابر نبی اور رسولوں کے بعد حضرت ابو بکر کی شان کو کوئی نہیں سکتا مگر اس معنی کر کے کعبے پہ حضرت بلال قدم رکھ رہے ہیں حضرت بلال کعبے پہ چڑھ رہے ہیں اس معنی کر کائنات میں کسی کو عزت نہیں ملی کہ کعبے کے اوپر چھت پہ چڑھ کے جس نے اذان صرف میرے نبی کا یار ہے اور بلال کون ہے جسے لوگ منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے یہ دیکھنے میں تھوڑے رنگ تھوڑے نہیں کافی رنگ کے کالے تھے حبش کے رہنے والے تھے اور غلام تھے اور عرب کے لوگ مالدار لوگ تھے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں تو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے حضرت بلال کو بڑا نیچی نگاہ سے دیکھتے تھے میرے آقا نے بتا دیا ظالموں جس سے دنیا کا کوئی بندہ گلے نہ جس سے دنیا کا بندہ کوئی منہ نہ لگائے آمنہ کلا اسی کو گلے جیسے لگانے آیا حضرت بلال کو حضور نے فرمایا کعبے پہ چڑھ جاؤ اچھا یہ بتائیں کعبے پہ چڑھ کے حضرت بلال نے اذان پڑھی آج ہر بندہ دنیا کا ایک تمنا کرتا ہے کہ میں پروردگار مجھے اتنی دولت دے دے پروردگار اور میرے مقدر میں کعبے کا دیدار اپنے نبی کا روزہ دکھا دے نہیں کرتے تمنا 5 وقت نمازوں میں مسجد میں امام دعا کرتے ہیں دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے دنیا کا ہر بندہ یہ تمنا کرتا ہے پروردگارا اپنا پاک و پوتر اپنا مبارک گھر دکھا دے کعبہ اپنے نبی کا روزہ دکھا دے ہر ایک بندہ تمنا کرتا ہے صرف دیکھنے کی تمنا کرتا ہے یا یہ بتائیں کائنات میں آج تک کسی بندے نے یہ تمنا کی اللہ تعالیٰ اتنی دولت دے دے اتنی ثروت دے دے پروردگار میں بھی کعبہ جاؤں میں بھی کعبے کے اوپر چھت پہ چڑھ کے آؤں کی یہ کسی نے آج تک تمنا اگر تمنا کرے گا بھی تو گستاخ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے ایمان میں کمی آ جائے کعبے پہ نہیں چڑھ سکتا بے ادبی ہو جائے گی کعبے کے اوپر پیر کہاں رکھ سکتا ہے تو پھر کوئی سوال کرنے والا اعتراض کرنے والے سامنے کھڑے رہتے کہے گا قریشی صاحب پھر جناب بلال کیوں چڑھے کعبے پہ اگر کوئی دنیا کا بندہ چڑھے انسان ہم بھی ہیں وہ تو کہتے ہیں نبی کو بھی نبی بھی انسان نبی بھی بشر ہم بھی بشر نبی بھی انسان ہم بھی انسان وہ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے وہ بھی چلتے ہم بھی چلتے پھر کہہ سکتا ہے بلال بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں کعبے پہ بلال چڑھے بے ادبی نہیں ہوئی اور ہم چڑھ جائیں بے ادبی ہو جائے میں کہوں گا نادان تو کہتا ہے بلال انسان ہے یہ مت دیکھ بلال انسان ہے یہ دیکھ بلال کو چڑھانے والا کون ہے تو اپنی مرضی سے چڑھے گا بلال اس کی مرضی سے چڑھ رہا ہے جس کی مرضی سے اللہ نے کعبہ بنایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مفتی عارف حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ جس کی مرضی پہ اللہ نے کعبہ بنایا یا حضرت بولے حاجیو آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھے چکے کعبے کا کعبہ دیکھو جناب بلال کعبے پہ چڑھ جاتے اذان پڑھنا شروع کر دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر
سبحان اللہ. یہ آواز پوری دنیا میں گونج جاتی ہے. جب بھی مسجدوں میں اذان کی آواز آتی ہے ذہنوں میں اتر جاتا ہے یہ وہی اذان ہے جو سب سے پہلے بلال نے ادا کی. میرے آقا کے غلاموں عزت دیکھیں جس نے نبی کی محبت میں مارے کھائیں حضور نے اس کو کتنی عزت عطا فرمائی. کعبے کی چھت پہ چڑھا. یہ ہے حضور سے پیار. حضور نے بتا دیا کہ جو ہم سے پیار کرتا ہے ہم یوں ہی اسے عزت عطا فرماتے ہیں. میں شادی کا موقع ہے بس بات مکمل کروں وہ شادی کے بعد کچھ باتیں بتاؤں. جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ. یہ ہمارے بڑے بھائی جناب محترم قاری ہاشم رضا قریشی صاحب ان کی شادی کے موقع کا پروگرام ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ شادی کے موقع پر شادی سے بالکل چپکتا ہوا بیان میں آپ کی محبتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں. سب لوگ ایک بار حضور کے نام پہ کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اس دور میں ابھی زیادہ تر لوگوں کا ایک ماننا ہے کہ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں حضور سے پیار کرتا ہوں, میں نبی سے عشق کرتا ہوں اور مجھے حضور سے محبت ہے, مجھے حضور سے پیار ہے. اور ماشاءاللہ میں آپ کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ پروگرام میں کافی نوجوان ہیں, اچھا بزرگ ہیں بھی تو ان کے چہرے بڑے کھل رہے ہیں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں قاری ہاشم صاحب جب بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے اور وہ مسکراتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں اب قریشی کی تقریر کامیابی کی طرف چل رہی ہے, کیونکہ یہ بزرگ یار ان کے آرام کا وقت ہے اور یہ اس وقت میں مسکرا جائیں تو سمجھو کچھ ان کی سمجھ آ رہا ہے. تو یہ مسکرا رہے ہیں میرا کام بن رہا ہے. لیکن نوجوان آپ اگر خاموش رہیں گے تو مجھے احساس ہوگا. نوجوانوں کے لیے بالکل معافی نہیں ہے, بزرگوں کے لیے چھوٹ ہے وہ بولیں یا نہ بولیں, وہ صرف دعا دیتے رہیں لیکن نوجوان سبحان اللہ بولتے رہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے مجھ سے پہلے بھی بہت سارے مقرروں کو تقریریں کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, لیکن اتنا یوٹیوب پر دیکھی جتنا میں سبحان اللہ بلواتا ہوں اتنا شاید کوئی سبحان اللہ نہیں بلواتا. وجہ کیا, میں ہر ایک کا اپنا اپنا ٹارگیٹ ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا ذہن ہوتا ہے. میں سبحان اللہ اس لیے بلواتا ہوں ایک بار بولو گے سبحان اللہ 90 نیکی ملیں گی. آج سبحان اللہ بول کر بے شمار مرتبہ یہاں سے اٹھو گے نا, کل بروز میں نفس و نفسی کا عالم ہوگا. ذرہ ذرہ برابر حساب دینا ہے. وہاں نیکیوں کی جب کمی پڑ رہی ہوگی سبحان اللہ آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے گا. نیکیوں کی کمی پڑے گی وہی لسٹ لا کر پیش کر دی جائے گی اور اس پلڑے میں رکھ دی جائے گی جو آپ کی نیکیوں والا پل رہا ہے. ابھی تک تو ہلکا تھا سبحان اللہ رکھ دی جائے گی بھاری ہو جائے گا, بھاری ہو جائے گا میرے آقا کے غلاموں. اور بندہ جب بار بار سبحان اللہ کہتا ہے, سبحان اللہ کا معنی ہے تو اللہ پاک ہے. اللہ جب بار بار ہم کہیں گے اللہ پاک ہے, فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ مجھے کیوں بار بار پکار رہے ہیں, یہ مجھے کیوں بار بار پاک کہہ رہے ہیں. فرشتے عرض کرتے پروردگارا یہ تجھ سے تیری رحمت کی طلب کر رہے ہیں, تجھ سے مغفرت و بخشش چاہ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, انہوں نے مجھے پاک کہا ہے, میں نے انہیں گناہوں سے پاک کر کے انہیں جنت عطا فرما دی ہے. میرے آقا کے غلاموں ہر ایک کا دعویٰ ہے ہم حضور سے پیار کرتے ہیں, آپ بھی پیار کرتے ہیں, میں بھی محبت کرتا ہوں, لیکن محبت کے لیے کچھ شرطیں ہیں اور محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے دلیل بھی ہونا چاہیے. میرے آقا کے غلاموں ہر ایک کا دعویٰ ہے, لیکن آج کے دور میں سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمیں ایمان مضبوط کرنا چاہیے. اگر ایمان مضبوط ہے یاد رکھنا اعمال میں کمی ہے کام چل سکتا ہے. گارنٹی نہیں دے کے جاؤں گا چلے گا کیونکہ وہ تو رب جانے رب کا پیارا محبوب جانے, لیکن اگر ایمان میں کمی ہے ذرہ برابر کی گنجائش نہیں کہ کام چلے. ایمان میں کمی ہے تو کام نہیں چلے گا, اعمال میں کمی ہے تو سزا پانے کے بعد جنت مل سکتی ہے, ایمان میں کمی ہے تو جنت میں جا بھی نہیں سکتا ہے. میرے آقا کے غلاموں ایمان کے لیے مضبوطی کے لیے ضرورت کیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ قریشی صاحب ایمان تو ہم لے آئے ہیں, لوگ جواب دیں گے کیوں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. کون سا کلمہ, آپ بھی پڑھ لیں میں بھی پڑھتا ہوں, لا الہ
وہی کلمہ ہے. غیر مسلم پڑھے کلمہ ایمان دل کے ساتھ میں, غیر مسلم پڑھے مومن ہو جائے, اور مومن پڑھے ایمان میں کمی ہو جائے, ایمان مکمل ہو جاتا ہے. یہی سوچ کے پڑھنے کے اتنے دنوں سے کلمہ ہو سکتا ہے کوئی پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو, ایمان میں کوئی کمیاں گئی ہو, آج گواہ بنا کر قاری ہاشم حسین صاحب قریشی صاحب کے شادی کے موقع پہ گواہ بنائے کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس لیے کہ ہم ایمان والے ہو گئے. میرے آقا کے غلاموں کہہ سکتا ہے بندہ اللہ کی آسمانی کتابیں جن میں 4 مشہور کتابیں تورات, زبور, انجیل, قرآن, 4 کتابیں ہیں, اس کے علاوہ اور بھی صحیفے نازل ہوئے, ہم ان پہ ایمان لائے ہیں. اللہ کے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسول لائے. ہمارا ایمان ہے اللہ کے نوری مخلوق ملائکہ ہیں, ہمارا ایمان ہے. جو گناہ کرے گا وہ اپنے اعمال بد کی بنا پر اللہ نے جنت کو بنایا, دوزخ کو بنایا, گنہگار جہنم میں پھینکے جائیں گے, نیکوکار جنت میں بھیجے جائیں گے. ہر ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, قبر سے اٹھنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے, حساب ہوگا, پل صراط سے گزرنا ہے. میرے آقا کے غلاموں ہر بندے کا جواب ہوگا, میں کہوں گا ہاں ہاں یہ ایمان کے لیے شرط ہے, لازم ہے, مگر ایمان مکمل ہونے کے لیے, ایمان کی دلیل کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے. توجہ چاہوں میرے آقا کے غلاموں, ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور ٹھوس دلیل چاہیے. کوئی جواب پوچھ سوال کر سکتا ہے, وہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا وہ دلیل کا نام ہے محبت رسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اس ایمان کا نام ہے محبت رسول. میں نے ایک جگہ تقریر کی یہی والی, تو ایک سوال کرنے والا سوال کرنے لگا, دوسرے دن فون آیا, بولے آپ نے کہا محبت رسول, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکوٰۃ دیں, اللہ کی آسمانی کتابوں کو مانے, نبی و رسول کو مانے. میں نے کہا میں نے کہا ان سب کو ماننا بھی ضروری ہے, لیکن ان کے ماننے کے ساتھ میں پکا مومن ہونے کے لیے نبی سے پیار ہونا ضروری ہے. بولا کہاں ہے؟ میں نے کہا نادان تجھے پتہ نہیں ہے, میں پہلے تو قرآن سے دعویٰ دلیل دیتا ہوں, پھر نبی کی حدیث بتاتا ہوں. تو کہتا نبی سے محبت نہیں ہوگی تو نماز مکمل نہیں. میں نے کہا ہاں, نبی سے محبت نہیں, نماز 5 وقت نہیں 50 ٹائم کی پڑھے گا قبول نہیں ہوگی. اس لیے میرے آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے تم میں سے پکا مومن وہ ہو نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے سارے ماں باپ, بھائی بہن, رشتہ دار, اولاد سب سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کر لے, پکا مومن نہیں ہو سکتا. یہ تو نبی کی حدیث. اب قرآن سے آؤ, جی لگا کے بولو یا رسول اللہ, اور طرف کے بولیے یا رسول اللہ. اچھا میں جو بول رہا ہوں آپ کی سمجھ میں تو آ رہا ہے, من لگ رہا ہے نا, جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ. میں قرآن سے دلیل دوں, قرآن بھی کہتا ہے. میں نے کہا اب عالم تصور و تخیل میں رب کی بارگاہ میں چلتے. میں نے کہا پروردگارا تیرے محبوب سے محبت کے بغیر کام نہیں چلنا ہے. جب آپ سنیں قرآن کا, قرآن کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے. کیوں ہے قول نبی قول خدا, ہے قول نبی قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ
تو خالق ہے تو مالک ہے تو رازق ہے تو کریم ہے تو غفور ہے او میرے مولا تو بتا دے رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتا فَإِنْ آمَنُوا ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے نبی کے یار میرے مصطفیٰ پہ ایمان لائے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا مولا کیسے ایمان لائے جیسا صحابہ ایمان لائے صحابہ کیسا ایمان لائے اچھا ایمان صحابہ کی طرح لے آئیں گے فائدہ کیا ہوگا کیا بات کام کا فائدہ چاہیے نہیں جی یہاں بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں آج ہاشم بھائی قریشی صاحب نے اپنے شادی کے موقع پر پروگرام منایا کیوں اس لیے کہ آج کی بنیاد ان کی شادی ہو رہی ہے کل ہے نا شادی جی کل شادی ہوگی اس کے بعد میاں بیوی کا سمبند بنے گا دونوں ایک دوسرے سے ملیں گے رشتہ جوائنٹ ہو جائے گا آنے والی نسلیں ہوں گی اس لیے پروگرام منایا تاکہ اللہ کا نام آئے رسول اللہ کا نام آئے آنے والی نسلیں غدار نہ بنے نبی کی وفادار بن جائے تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مفتی عارف حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فائدہ دیکھتے ہیں فائدہ کیا ہے میرے آقا کے غلاموں اللہ راضی ہو جائے رسول اللہ راضی ہو جائے یہی تو فائدہ ہے میں نے کہا میرے مولا صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے ہمیں فائدہ کیا ملے گا جواب ملتا ہے فقط دیکھتا دو میرے یار میرے نبی کے یاروں والا ایمان لاؤ گے صحابہ والا ایمان لاؤ گے او وقت دیکھتا دو تو تم ہدایت پا جاؤ فائدہ یہ ملے گا تم ہدایت پا جاؤ گے مکمل ایمان والے ہو جاؤ گے مومن ہو جاؤ گے اور مومن ہو جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے جنت جانے سے کوئی روک نہیں پائے گا سبحان اللہ جنت جانے سے کوئی روک نہیں پائے گا جنت کی رانائیاں ہی الگ ہے میرے آقا کے غلاموں دنیا میں دل چاہتا ہے آج شام میں سیب کھانا ہے تو پہلے ٹینشن ہوتی کل سیب لے کر آئیں گے 1 کلو تو اس سے پہلے سوچتا ہے کل دہاڑی کرنے کس کے گھر جانا ہے جو 300 روپے ملے تب 200 روپے کا سیب لے کر بے شک پہلے آئے گی نا بات ذہن میں 200 روپے کہاں سے آئیں گے تب 1 کلو سیب لے کر آئیں گے یہاں پیسہ کمانے کی ٹینشن پھر کھانے کو ملے گا اور جنت میں صرف سوچے گا ہجانے کی ضرورت بھی نہیں ہاتھ بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں دل میں خیال آئے گا سیب کھانا ہے میرے آقا فرماتے سامنے پیش کر دیا جائے گا